اگر وہ اولاد راستے کا کانٹا بن رہی ہے تو اسے مار دیتی ہیں. شاید میری آنکھوں سے نہ گزری ہوتی نا تو میں اس چیز پہ یقین نہ کرتی. اس چیز سے ڈینائی بالکل بھی نہیں ہے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس ہیں پیرنٹس کے. اولاد جو ہے وہ ماں کے پاؤں کی زنجیر ہے. کچھ مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اس ایگزامپل کو غلط کر کے دکھایا ہے. ہم نے اپنی مرضی کا اسلام اٹھانا ہے اور وہاں پہ وہ بات فٹ کر دینی ہے, بات ختم. اسلام میں مرد کو 4 شادیاں الاؤ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. میرا ایسی خواتین کے لیے نا ماں ورڈ یوز کرنے کا دل نہیں کرتا. اسے فتوے جاری ہو جاتے ہیں اور انہیں چپ کروا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں رکھیں گے ویسے بھی ہم نے مار ہی دینا ہے, ہمیں نہیں چاہیے, ہم نہیں رکھ سکتے. بچے کے ذہن میں بچپن میں ماں باپ کے لیے نفرت آ گئی ہوئی ہے. اپنے بچوں کو نا آپس میں دشمن بنا دیتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں گرو پاکستان, میں ہوں اشفاق مشتاق. ناظرین, آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم نے دعوت دی ہے مس امل چوہان کو, جو کہ ایک سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں. اب ان سے آج ہم بات یہ کرنے والے ہیں کہ جو والدین ہیں, والدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ والدہ جنت ہے, والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور والد اسی جنت کا دروازہ ہے. یعنی کہ ان کا رتبہ اسلام کے حساب سے دیکھا جائے اور ویسے بھی اگر لائف میں ہم دیکھیں تو بہت ان کا رتبہ ہے. لیکن بہت ساری ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں جہاں پر تمام تر نہ سمجھ میں آنے والی بات, نہ قابل یقین واقعات ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں جن کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی نظروں سے ایسے کون سے واقعات گزرے ہیں اور ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے کیا اسباب ہیں اور اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. تو بات کرتے ہیں مس امل سے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ انٹرو میں میں نے آپ کا بھی تعارف دے دیا اور ٹاپک کا بھی بتا دیا, تو بتائیے کہ کیا اسباب ہیں اور کیا ایسی چیزیں ہم کریں کہ ہم بینگ اے پیرنٹ یا جو دوسرے پیرنٹس جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے ان تک ایک مثبت پیغام پہنچ جائے کہ جو غلطیاں وہ کر رہے ہیں وہ ان کی اولاد کو برباد کریے, ان کے مستقبل کو, ان کی لائف کو خراب کریے. تو کیسے ہم اس کو ایک اچھا ایک انوائرمنٹ دے سکتی ہیں اپنی اولاد کو؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر اس انٹرویو کو یا اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ایموشنز کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے ایک پریکٹیکل اپروچ کی طرح لوگ اسے سنیں, دیکھیں اور ہائپر نہ ہو جائیں. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں, پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ ماں کا ایک رتبہ ہی الگ ہے اور ماں کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. لوگ کہتے ہیں نا خالہ پھپھو کوئی بھی نہیں لے سکتا. جو آپ کی ماں ہے شاید ماں کی جگہ باپ بھی نہیں لے سکتا. سوری ٹو سے, ٹھیک ہے. ایک ماں سنبھال لیتی ہے 10 بچوں کو اور 10 بچوں سے ماں نہیں سنبھالی جاتی. اسی طرح یہ ایک ماں جو ہے نا وہ مطلب ایک ہم لوگ بات کرتے ہیں, لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں نا تو کیونکہ میں سوشل ایکٹیوسٹ رہی ہوں, میں نے خود یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. شاید میری آنکھوں سے نہ گزری ہوتی نا تو میں اس چیز پہ یقین نہ کرتی, کیونکہ ہم لوگوں نے ماں باپ کا ایک رتبہ بنا دیا ہوا ہے نا اور ہمیشہ ان کی پازیٹیوٹی دکھائی ہے. اور جو لوگ اس پہلو کا دوسرا نیگیٹیوٹی والا حصہ ہے اس کو لوگ ایڈریس ہی نہیں کرتے. اور انفیکٹ جو لوگ ایڈریس کرتے ہیں ان کے اوپر جی سوری ٹو سے فتوے جاری ہو جاتے ہیں اور انہیں چپ کروا دیا جاتا ہے. ہم لوگ ہر چیز کے دونوں جو پہلو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہاں پر آ کر کیوں چپ ہو جاتے ہیں؟ ایسے ہی ہے. تو میں آپ کو پرسنل ایک اپنے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے خود دیکھا ہے. ماں باپ تھے, ان کی جی تیسری بیٹی ہوئی. اور یہ میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ ڈسکریمنیشن بیٹی یا بیٹے والی نہیں ہے. جہاں بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں بیٹوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, بیٹوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. یہ میں کوٹ صرف اس لیے ایک بات کر رہی ہوں کہ جہاں والدین ورڈ آ جاتا ہے نا اور جہاں اولاد لفظ آ گیا وہاں پر پھر بیٹا بیٹی کی ڈسکریمنیشن ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے اولاد سانجھی ہوتی ہے, ایک جیسی ہوتی ہے, لیکن ڈسکریمنیشن واضح طور پر دیکھنے میں آتی ہے. کسی سائٹ پر فیمیلز بچیوں کی ترجیح دی جاتی ہے, کہیں پہ بوائز کی. اب ہم دونوں کی اگر دیکھا جائے تو ہماری جو سینیریوز جو ہماری اسٹڈی رہی ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ رہی ہے. آپ کی نظر میں بوائز کو ترجیح دی جاتی ہے. جو میرے پاس زیادہ ملٹیپل کیسز ہیں, اگر ویٹیج کی بات کی جائے تو وہ لڑکیوں کے حوالے سے ہے. یعنی کہ کہیں پہ اگر بیٹا بیٹی کا اگر کلیش بھی ہو جاتا ہے, کلیش کوئی بڑی بات نہیں ہے, کسی بات کے اوپر بہن بھائی ہوتے ہیں کسی چھوٹی چیز پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں یا لڑ پڑتے ہیں, تو وہاں پر بھی جو ان کا جو آربیٹریٹر کا رول جو ہوتا ہے وہ بھی اچھا نہیں پلے کر پاتے ہیں. تو وہاں پر پھر وہ جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے نا وہ بڑی خراب کرتی ہے تعلقات کو, کمپلیکس
بالکل. یہاں پر میں ایک چیز کہوں گی, میں پچھلے والے کوشچن پہ آؤں گی کہ وہاں پر آپ نے مجھ سے کوشچن جو کیا وہ پیرنٹنگ کو لے کے, تو ان کی وہ تیسری بیٹی تھی, سوری 2 بیٹیاں پہلے سے تھیں, تو اس تیسری بیٹی کو انہوں نے کسی ادارے کو دے دیا, اور یہ کہہ کے کہ اگر آپ نہیں رکھیں گے ویسے بھی ہم نے مار ہی دینا, ہمیں نہیں چاہیے, ہم نہیں رکھ سکتے. چلیں ایک ایگزامپل ہے نا, یہاں پر ماں کے ٹاپک پہ لوگ بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں, میں خود ہو جاتی ہوں پرسنلی. میری ماں کے ساتھ بڑا ایک اسٹرانگ ریلیشن رہا ہے, ان کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں وہ ورلڈ کی بیسٹ اماں تھی. تو پھر بھی میں یہ بات کری کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے, میں نے اس ماں سے بات کی کہ دیکھیں اس کے فادر نہیں ایکسیپٹ کر رہے اسے, ٹھیک ہے, میں نے انہیں کہا آپ سیپریشن لے لیں ان سے, آپ اپنی بیٹی کو رکھیں, ایک ماں نے بیٹی پیدا کی ہے, آپ کیسے اس بچے کو دیکھیں آپ نے اسے چھوڑ دیا یا مار دیا, وہ ایک برابر ہے. ایسے ہی ہے, ان کو نہیں پتا, وہ آپ کسی ادارے کو دے رہے ہو, وہ ادارہ اسے کیسے پالے, وہ رکھے نہ رکھے, مار دے, 100 چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک کیسے ماں کا دل کیا کہ اپنی بچی کو ایسے چھوڑ دے. مطلب میری ماں تو, میں اگر گھر 10 منٹ لیٹ آئی ہوں نا تو میری ماں کے مجھے 10 فون آ جاتے تھے. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا ابھی تک ایسا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ 1 سے 2, 2 سے 3 بیٹیاں ہو جائیں؟ تو یہ اس موجودہ وقت میں جہاں دیکھیں کہ بیٹیوں کو کیمپینز بھی بڑی چلی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک اویئرنیس آ گئی. میرے لیے اس موجودہ وقت میں بڑا حیرانی کی بات ہے کہ اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں. ابھی بھی بہت جو بیکورڈ ایریاز آ جاتے ہیں گاؤں والے, وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں پر یہ چیزیں ہیں کہ جی فیمیلز 2 سے 3 بیٹیاں ہو گئی. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس بندی کے ساتھ, دیکھیں بیٹا یا بیٹی دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے, آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, لیکن اس بندی کے ساتھ جس نے جی بیٹیاں پیدا کی ہیں اس کے ساتھ بھی برا سلوک ہوتا ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے جی گڈ نیوز جب گھر میں آتی ہے, ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہاں اللہ تعالیٰ چاند سا بیٹا دے, بھائی چاند سی بیٹی کیوں نہ دے, یہ چیز آگی. پھر ادر ہینڈ آپ کے والے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ جب بہن بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کسی ایک کی سائڈ لے جاتے ہیں, اور ایسا ایک دفعہ نہیں ہوتا, ملٹیپل ٹائمز ہوتا ہے. اور ایک ہی بچی کی اس میں ایگزامپل لے لیتے ہیں جی, بچی کی سائڈ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیٹی کو تھوڑا پروٹوکول مل جاتا ہے, جی بیٹی ہے تو بڑی جی سینسٹیو ہے, یا اچھا وہ اس وجہ سے بھی پروٹوکول مل جاتا ہے کہ جی اس نے اگلے گھر چلے جانا, آگے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو کیا نہ ہو, کیسے ملیں اس کو گھر والے, تو ہم بچی کو بہت ہی زیادہ پروٹیکٹیو کریں, بہت زیادہ اچھا کریں. میں یہاں پر اس آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا, بلکہ آپ کا نہیں ہے, یہ لوگوں کی سوچ ہے, میں اس سے ڈس ایگری کروں گی. اور ڈس ایگری کرنے کی ریزن کیا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک پازیٹیوٹی میں ماں باپ سوچ لیتے ہیں, لیکن ایسی سوچ آنی چاہیے ہی نہیں کہ بھائی آگے جا کے اسے کیسا سسرال ملے گا, یا آگے جا کے اس کے ساتھ کیا ہوگا. آپ اس کو ابھی سے اتنا اسٹرانگ بنائیں. سارے پیار کا جو لوڈ ہے نا وہ آج بھر دیں بیٹے کے اندر کہ آگے اگر خرابی بھی ہو تو وہ اس میں سے بیلنس میں سے نکال نہیں, وہ بیلنس نہیں کر پائے گی, وہ سروائیو نہیں کر پائے گی. بالکل ایسے ہی, اس کو ڈانٹ کی اور ان چیزوں کی عادت نہیں نہ ہوگی جب تو یہ چیزیں جو آپ کا ایکسٹرا لاڈ پیار ہوتا ہے نا بیٹی کے لیے کہ جی وہ بیٹی ہے تو اس کو یہ تھوڑا پلس پوائنٹ دیا جا رہا ہے, یہ آگے کی زندگی اس کی مشکل کر رہا ہے. وہ کسی کی وہاں جا کے بات سن نہیں سکے گی اس کو, کیونکہ عادت ہی نہیں ہوگی. ماں باپ کیا کرتے ہیں, بیٹی کو جی تھوڑا پروٹوکول دے دیا, اس والے معاملے میں بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ لگا دی. دیکھیں کیا کتنا فرق ہوگا بیٹا بیٹی میں, ایج کا 3 سال کا 4 سال کا بچے ہوتے ہیں. وہ اس ٹائم ان کے ذہن پہ جو وہ چھاپ چھوڑ کے جاتی ہے نا, کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں, ہمارے ماں باپ تو جی وہ اگر وہ بیٹی کی سائڈ لے رہے ہیں, بیٹا کیا سوچے گا, میرے ماں باپ تو ہمیشہ لیتے ہیں اس کی سائڈ ہے, چلو ماں باپ کے اگینسٹ تو بچے کے دل میں چیزیں آئیں گی, وہ اپنی بہن سے بھی دور ہو جائے گا, ویسے ہی وہ کہے گا نفرت کرے گا, بالکل وہ کہے گا یہ ریزن ہے مجھے میرے پیرنٹس سے دور کرنے کی. اس کا بیسٹسٹ وے ہے کہ اگر ایک دفعہ ماں باپ نے بیٹی کی سائڈ لے لی ہے, دوسری دفعہ بیٹے کی سائڈ لے لے, بیٹی کو ڈانٹ دے, ایک بیلنس رکھیں. اس طرح ماں باپ کی کچھ باتوں کی یا کچھ لاپرواہیوں کی وجہ سے جو شاید ان کو نہیں پتا ہوتی, وہ انجانے میں بھی کر جاتے ہیں کچھ, تو انٹینشنلی نہیں کرتے. لیکن میرے پاس بہت سارے اس طرح کے, ہم لوگوں نے بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی, اور جب میں سائیکالوجی پڑھی تھی, آئی ایم اے سائیکالوجسٹ ناٹ سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. تو جب ہم لوگ اس طرح کے کیسز دیکھتے تھے تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ بچے کے ذہن میں بچپن میں ماں باپ کے لیے نفرت آ گئی ہوئی ہے, پھر بھی بچے کو غلط کہا جا رہا ہے. آپ ان چیزوں کو دیکھیں کس وجہ سے آئی ہے, یا ماں باپ کی طرف سے کون سی کوتاہیاں ہو گئی ہیں. جس طرح اولاد غلطی کر سکتی ہے, اسی طرح ماں باپ بھی انسان ہے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اس پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے, ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے, نہیں تو ہم اپنے بچوں کو نا آپس میں دشمن بنا دیتے ہیں, اور پھر اس کے آؤٹ کمز بہت برے ہیں. ایک اور کیس جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بیٹا بہت عزیز ہے
بہت پیارا ہے, ماں کا خصوصاً آنکھ کا تارا ہے, لیکن وہی آنکھ کا تارا جو ہے نا وہ بجھا ہوا دیا بن جاتا ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے. والدین کے اس ٹائپ کے, خصوصاً والدہ کی, والد کی طرف سے ایسا کم ہی دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ والد کی انوالومنٹ کم سے کم ہوتی ہے گھر میں, کیونکہ باہر جانا ہے, روزگار کمانا ہے, مختلف شہروں میں بھی جانا ہوتا ہے, اگر سیم سٹی میں بھی ہو تو بھی کم سے کم وقت اس کا گھر میں گزرتا ہے. تو والدہ کا یہ جو منفی رول ہے اس جگہ پہ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس کے لیے میں صرف ایک ورڈ یوز کروں گی, انسیکیورٹیز. اور یہاں پر یہ والدہ کی بات نہیں آ جاتی, یہاں پر اوور آل ہر کوئی کسی نہ کسی سے انسیکیور ہے. ہم لوگوں کی زندگیوں میں انسیکیورٹیز بہت ہیں. اور اب آپ کے اسپیسیفک کوسچن کا اگر میں آنسر کرتی ہوں تو اس کا یہ آنسر ہے کہ ایک ماں کو اپنی پرورش پہ نا یقین ہونا چاہیے کہ بھائی اس کا بیٹا کہیں نہیں جائے گا. اگر تو ایک ماں کو اپنی پرورش پہ یقین ہے نا تو وہ ماں کبھی بھی بیٹے کو یہ تانے نہیں دے گی کہ شادی کے بعد تم بدل گئے ہو. ایک ماں کو نا اپنے بیٹے کی شادی کے بعد تھوڑا سا اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے. اس کو صرف اگر ایک ماں یہ چیز ایکسیپٹ کر لینا کہ میرے بیٹے پہ اب میرے علاوہ اس بندی کا بھی حق ہے جو اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کر آ رہی ہے, تو میرے خیال سے کلیشز ہوں گے نہیں. اور جب ایک والدہ یہ چیز ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر جو وہ آنے والی بندی ہے نا, جب وہ بھی دیکھتی ہے کہ بھئی ایک سپیس ملی ہے مجھے, یا میری غلطیوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. میرا تو ماننا یہ ہے کہ ایک ماں کو اپنا بیٹا جتنا عزیز اور پیارا ہے نا, اس سے زیادہ عزیز اور پیاری اس کو اپنی بہو ہونی چاہیے. کیونکہ اس ماں کو اپنے بیٹے سے پیار ہے, آپ کو جس سے پیار ہوتا ہے نا آپ اس سے ریلیٹڈ, بالکل اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہو. آپ کو ہوتا ہے یار اس کو یہ چیز بری نہ لگ جائے. اور اسی طرح سے ایک بیٹے کا بھی فرض ہے کہ وہ بیوی اور ماں میں بیلنس رکھے. لیکن آپ اس طرح اس کو اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ جب ایک ماں صرف انسیکیور ہونا چھوڑ دے گی اور وہ یہ سمجھ لے گی نا کہ بس ان کو تھوڑی سی سپیس دے دیا, آپ یقین کریں گھر میں ایک پرسکون ماحول بنے گا. اچھا, یہ جو بیلنس والی بات ہے نا, یہ بیلنس فوری سے آ بھی نہیں سکتا لڑکے کی جانب سے. وہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ ایک اتنا بڑا چینج آیا لائف میں, اس کو ایک دلہن ملی ہے. اب ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرنا, کھانا پینے جانا ہے, باہر جانا ہے, گھومنا پھرنا کرنا ہے, تو یہ شروع کا جو کچھ ٹائم ہوتا ہے نا, اب کسی کے لیے وہ 1 مہینہ ہو سکتا ہے, کسی کے لیے 6 مہینے ہو سکتے ہیں, کسی کے لیے 10 ڈیز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس ٹائم کے اندر ہی کلیشز اثر میں بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب بالکل ہی گیا بیٹا ہاتھ سے. اگر وہ تھوڑی سی سپیس دیتے, تھوڑی سی برداشت پیدا کر لیں, بچہ کہیں نہیں بھاگ جائے گا, واقعی میں وہ آپ کے پاس ہی رہے گا. اور جیسے کہ ہماری بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا تھا کہ اگر ایک ایسا بانڈ جو ماں بیٹے کے درمیان ہے وہ اتنا کچا ہے کہ اگر باہر آنے والی ایک خاتون سے وہ ٹوٹ سکتا ہے تو بہتر تھا کہ وہ ٹوٹ ہی جائے. ایکچولی بالکل دیکھیں, اور یہ ہر بانڈ کے لیے میں کہتی ہوں, ہم لوگ کی بات کیا ہوتی ہے جی تیسرا آ گیا بانڈ ٹوٹ گیا. کوئی بھی بانڈ ہو بھائی, آپ کا بانڈ اتنا کمزور ہے تو پھر وہ بانڈ کبھی تھا ہی نہیں. تو ایسے بانڈز کا ٹوٹ جانا بہتر ہے جو کسی تیسرے کے آنے سے یا کسی تیسرے کی بات کرنے سے ہو جائے. اور یہاں پر میں ایک چیز چھوٹی سی بیٹے کے لیے بھی کہوں گی کہ اس کو بیلنس کیسے رکھنا ہے. اس کو بیلنس اس طرح سے رکھنا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کو نہ ڈانٹے, اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کے آگے آواز اونچی نہ کرے. اگر وہ ان 2 چیزوں کو دیکھ لے گا نا, کیونکہ اس کی بیوی کی بھی رسپیکٹ ہے, اس کی ماں کی بھی عزت ہے, وہ ایک کمرے میں جا کے اپنی بیوی کو بتا دے بھائی یہ چیزیں تمہاری غلط ہیں, اس کو ٹھیک کر لو, ٹھیک ہے, اس کو اپریشیٹ کرے سب کے سامنے. جب ایک بندے کو اپریسیشن ملتی ہے نا تو اس میں ایک پازیٹیوٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے, اور جب پازیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو نو ڈاؤٹ وہ بندی اس طرح کی اور چیزیں کرتی ہے. اور اگر آپ چلے مان لیتے ہیں کہ جو بندی گھر میں آئی ہے اس میں کچھ نیگیٹیوٹیز ہیں, اس کی کچھ عادتیں ہیں جو نہیں پسند آ رہی, تو گھر کے کلچر سے بالکل ڈفرینٹ کلچرز ہوتے ہیں, کلچر سے آئی ہے, ڈفرینٹ گھر کے ان کی اقدار ہوں گی. ہاں, تو ان کو چاہیے, جو گھر کے بڑے ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی بھی تو غلطیاں معاف کرتے ہیں نا, بالکل, تو اسی طرح سے تھوڑا سا دل بڑا کریں اور اس بندی کی جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں, جو چیزیں, اس کو ایک دفعہ سمجھائیں بیٹھ کے, یا اس کی پازیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں. جب آپ ایک بندے کی پازیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کرتے نا, ٹرسٹ می, اس بندے کو بھی نہیں پتا چلتا کہ اس کی نیگیٹیوٹی کیسے کم ہوتی جا رہی ہے, اور آپ لوگ کا ایک بڑا اچھا سا ریلیشن بن جاتا ہے جو پازیٹیوٹی لے کے آتا ہے. گھر میں پازیٹیوٹی لانا بہو اور ساس کا ہی کام ہے, یہ کام نہ بیٹا کر سکتا ہے, نہ یہ کام گھر کے دوسرے مرد کر سکتے ہیں. نظم و ضبط جو ہے نا ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, اور اس کا اچھا خاصا ویٹیج ہے, رول ہے. یہی نظم و ضبط گھر میں بھی ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گھر میں نظم و ضبط اگر کوئی تھوڑا سا اس میں لچک بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. گھر ہے, اسکول نہیں.
اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ میری نظر سے کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ گزرا جہاں پر ایک فیملی کا کلیش تھا. اس میں بیٹھا ہوا تھا. ایک کلیش ماں بیٹے کا اور بہو کے ساتھ تھا کہ 9 بجے برتن دھونے ہیں. اب 9 بجے برتن نہیں دھلے تو بھی میں نے کہا اگر 10 بجے دھل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اتنا سویلائزڈ گھر ہو گیا جس کے بارے میں ان بیٹے کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں کبھی کھانا وقت پہ نہیں پکا. تو یہاں پہ میری بیگم سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہ وقت پہ برتن دھوئے, کھانا پکائے, صفائی کرے. اچھا, وہ اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ کچھ عرصے میں یہ کلیشز نہیں سنبھل پائے. بڑا سب لوگوں نے بیٹھ کے کوشش کی کہ سنبھل جائیں لیکن نہیں سنبھلے. تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ بیٹے کو علیحدہ کر دیا گیا. اب وہی ماں جو پہلے کمپلین کرتی کہ 9 بجے برتن دھلنے چاہیے, وہ اب 12 بجے دھو رہی ہیں. یہاں پر میں یہ چیز اگین یہی مطلب دیکھیں, آپ اگر بیلنس کی بات کرتے ہیں نا تو وہ کبھی بھی ایک طرف سے نہیں ہے, دو طرفہ چیز ہے. وہ ایک طرف سے نہیں آ سکتا. اب اس کی آپ نے کہا جی 9 بجے برتن دھلنے چاہیے, چلیں ٹھیک ہے. پھر اکثر آپ کی تو یہ برتنوں والی بات تھی نا, اکثر دیکھا جاتا ہے گھر میں کلیشز کس بات پہ آتے ہیں, گھر کے بڑوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے. جی شادی کے بعد لڑکی صبح اٹھ کے 9 بجے نہیں آئی نیچے, ٹھیک ہے, اس کو صبح صبح اٹھنا چاہیے. چلیں ایک بات اس نے آپ کی مان لی, وہ صبح 9 بجے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. بہو کو بھی ایک بات ہے, بہو کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں جا رہی ہے نا, وہ جو نئی آنے والی بندی ہے, اس گھر کے ڈیکورمز کو سمجھے, اس کے رولز کو دیکھے کیا ہے, اور اگر اسے کچھ چینج بھی کرنا ہے نا تو وہ آن دی اسپاٹ دیکھیں کبھی بھی نہیں آپ کر سکتے نا. اگر پیرنٹس کہیں کہ جی اب یہ چیز 9 بجے ہے تو یہ 9 بجے ہوگی, ایسا وہ بھی ایک دم نہیں کر سکتی. اور اگر وہ بندی ہے وہ آتے کہ جی پیرنٹس اپنے آپ کو بالکل بدل لیں, میں نہیں اٹھ سکتی, میں نے تو جی شام کو 5 بجے اٹھنا ہے, تو بھی یہ چیز غلط ہے. بیلنس ہمیشہ دونوں طرف سے آتا ہے. اگر 9 بجے برتن دھونے کا کہا, چلیں اس بندی کو جس کو کہا ہے وہ بندی ایکسکیوز کر لے, نیکسٹ ٹائم تھوڑا سا خیال رکھ لے گی. اگر وہ بندی ٹرسٹ میں ایکسکیوز کر لے گی نا ایک تھوڑے اس میں, اور اگر پیرنٹس مان لیے اب وہ بہتر ہو جائے گی, اب وہ بہتر ہو جائے گی. اور یقین کرے جب اس نے اپنی غلطی مان لی نا, وہ کل اگر 9:30 بجے بھی دھوئے گی نا تو شاید ساس اس کو آ کے یہ نہیں کہے گی تم نے 9 بجے برتن دھونے دے. ٹھیک ہے, وہ بہت ریجڈ قسم کے کچھ لوگ ہو جاتے ہیں جو بالکل اٹک جاتے ہیں, انا کی ضد بنا لیتے ہیں. بالکل ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا انا کے مسئلے بناتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ بڑوں کو نا بڑے ہونے کا ثبوت یہ دینا چاہیے کہ جہاں چھوٹا ضد پہ اٹک گیا نا, اس کو اس کی ضد سے ایسے ہٹا لو کہ اس کو خود بھی نہ پتہ چلے کہ اس نے وہ ضد چھوڑ دی ہے. اچھا, کچھ جگہوں پر فیملی کے اس طرح کے نا معاملات میں جاننے کا اتفاق ہوا تو میں نے ایک جملہ سنا ہے کہ فیملی میں بیٹھا وہ تھی, اولاد تے بے فیض ہی ہوتی ہے, یعنی کہ اولاد سے آپ کو فیض نہیں ملنا. بٹ میری یہاں پر پورے سینیریو کو جاننے کے بعد میں نے یہ بات دیکھی کہ جہاں پہ والدین کی طرف سے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اولاد بے فیض ہوتی ہے, مان لیا, لیکن ماں باپ بے فیض نہیں ہوتے. ماں باپ کو اپنی شفقت, اپنا پیار بچوں کے اوپر نچھاور کرنا ہے اور وہ کرتے رہنا ہے. اولاد کبھی بھی بے فیض نہیں ہوگی, وہ آپ کو ریٹرن میں پیار ہی دے گی, آئی گارنٹی. میں نے ابھی تک جتنا دیکھا ہے, میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. میں اس سے اگری کروں گی. دیکھیں جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی جیسی پرورش کی ہوتی ہے نا, بہت بہت ریئر ہوتا ہے کہ بچہ اس کا الٹ نکل ہے, وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, موسٹلی دیکھا گیا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ماں باپ کو بچوں کے سامنے جھگڑنا نہیں چاہیے. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی اگزامپل بتاؤں گی. ہمارے گھر ایک بچہ ہے چھوٹا سا, ابھی اس نے 2 سال کا ہونا ہے. بہت چھوٹا بچہ ہے, وہ مجھے لائک اماں کہتا تھا پہلے, اب امیاں کہتا ہے, اب امل کہتا ہے. میرے بھائی کا بیٹا ہے, وہ بہت چھوٹا بچہ ہے نا, وہ میرے ساتھ اٹیچ ہے, وہ مجھے فالو کرتا ہے, میں جو کرتی ہوں نا وہ کرتا ہے. اب اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے, اس دن اس کی اماں نے ایک چیز کی, اس کی اماں برتن دھونے جا رہی تھی تو انہوں نے بازو جو تھے وہ اوپر ٹرن کیے, تو وہ سیم اس طرح سے اس نے کیا, اپنی اماں کو دیکھا کرتے ہوئے, تو اس نے وہ چیز کی. تو یہی بات پیرنٹس کے لیے آ جاتی ہے کہ جن پیرنٹس نے اپنے بچوں میں پیار, احساس, یہ چیزیں بھری ہوں گی, اس سے پرورش کی ہے نا, تو وہ بچہ ویسا ہی نکلے گا, وہ باہر جا کے بھی احساس کرے گا. اور جن بچوں نے گھر میں بچپن سے لڑائی جھگڑے دیکھے ہوں گے, یہاں پر آج کل سوری ٹو سی یہ تھوڑی سی بولڈ بات ہو جائے گی, اور لوگ جو ہیں وہ جی بس فتوے لگا دیتے ہیں, لیکن اس چیز سے ڈینائی بالکل بھی نہیں ہے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس ہیں پیرنٹس کے. ان کے کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس کی جو فرسٹ رسپانسبلٹی ہے نا وہ اس کے بچے ہیں, اسپیشلی ایک جو ماں ہے نا, کہتے ہیں کہ اولاد, یہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں کے پاؤں کی زنجیر ہے. تو میں کہتی ہوں کہ کچھ مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اس ایگزامپل کو غلط کر کے دکھایا ہے, جنہوں نے یہ زنجیریں توڑی ہیں. اور ہماری یہ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ 1-2 بچوں کی ماں, چھوٹے بچے جو شاید ابھی ماں کے نہ نہیں سیکھ پائے,
ان بچوں کی مائیں ان کو چھوڑ کے بھاگ چکی ہیں اپنے آشنا کے ساتھ. یہ میڈیا پہ سنتے ہیں, میں ریئل لائف ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسا ہی ہے. یہ بہت چھوٹی بات ہے. میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر باپ کی تو میں اس لیے بات نہیں کر رہی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مرد کو 4 شادیاں الاؤ کی ہیں. جی, کچھ حکمت ہے تو الاؤ کی ہیں, الاؤ کی ہیں, بٹ بالکل نہیں, میں ایک چیز کہہ رہی ہوں, نہیں ہے بیگمات کی جانب سے. نہیں دیکھیں, آپ کچھ ایسی خواتین کو بھی سمجھا دیں جو مرد کے راستے کی جو زنجیر بنی ہوئی ہیں, تاکہ دیکھنے والوں کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے. چلے میں وہ بھی سمجھا دیتی ہوں, لیکن ایک اور چیز میں جو کہوں گی, دیکھیں ہم لوگوں کی پتہ ہے غلطی کیا ہے, ہم اسلام کو نا اتنا اٹھاتے ہیں جو ہمارے مطلب کیا ہے. باقی اسلام نے کیا کہا ہے ہم اس کی طرف آتے بھی نہیں, اور کوئی ہمیں بتائے نا تو ہم کہتے ہیں یار یہ بول رہے ہیں اس کو بولنے دو. ہم نے اپنی مرضی کا اسلام اٹھانا ہے اور وہاں پہ وہ بات فٹ کر دینی ہے, بات ختم. تو اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں نا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی یہاں بیٹھ کے بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, انکلوڈنگ مائی سیلف. تو اگر آپ دیکھتے ہو سوسائٹی میں اور ان ساری چیزوں میں, تو یہاں پر آپ نے بات کی کہ میں پیرنٹس کی بات کرتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر کی, کہ باپ کا میں نے یہاں پر اس لیے زیادہ زور نہیں دیا کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیاں الاؤ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے, تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے تو الاؤ کی ہیں. میں ان ڈیٹیل نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. میں کہوں گی کہ خواتین کو یہاں پر اپنا جو دل ہے وہ تھوڑا سا بڑا رکھنا چاہیے. اگر آئی نو کہ نہیں برداشت ہوتی آپ سے, لیکن یہی تو پھر آپ کی پریکٹیکل اپروچ ہے, یہی تو آپ کا سیلف کنٹرول ہے کہ آپ کو جب اپنے حقوق چاہیے بیویوں کو, تو جب انہیں اپنے حقوق چاہیے تو وہ کہتی ہیں کہ اسلام میں یہ چیز ہے, اسلام میں وہ چیز ہے. بھائی اسلام میں آپ کے ہسبینڈ کو 4 شادیاں بھی الاؤ ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ عورت, میں کہتی ہوں ایک مرد نے شادی کر لی, پہلی چیز ایک بندی گھر چھوڑ کے آ رہی ہے, ٹھیک ہے نہ کرے انٹل انلیس کوئی مجبوری نہیں ہے یا اسے واقعی شادی کی اس طرح سے نیڈ نہیں ہے تو وہ نہ کرے. ایک بندی کے ساتھ لائل رہے, آنیسٹ رہے, وہ بندی بھی ایموشنلی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. لیکن ان کیس اگر ایک بندے نے شادی کر لی, ایکسٹرا میریٹل افیئر تھا, اس نے اس بندی سے شادی کر لی, تو ٹھیک ہے کر لی, لیکن اس بندے کے لیے پھر یہ میسج ہے کہ وہ دونوں میں بیلنس رکھے. اگر ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے تو پھر 2 یا 4 شادیاں بھی کر لے. اور خواتین کو چاہیے اس معاملے میں تھوڑا سا اپنا دل بڑا رکھیں. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اٹیچمنٹس جو ہے نا وہ کسی بھی رشتے میں وہ بری ہیں. اگین وہی چیز آ جائے گی, پوزیسیونیس. ٹھیک ہے, خاتون یہ نہیں برداشت کرے گی کہ اگر میں نے ماں سے اس کا بیٹا چھین لیا, فار ایگزامپل ایسا سینیریو ہے, وہ اب یہ نہیں چاہے گی کہ یہ جو میری پوزیشن میں ہسبینڈ ہے یہ اب کسی اور کی پوزیشن میں جائے. بالکل سینس آف انسیکیورٹی اگین. ہاں انسیکیورٹی. تو میں نے یہ والی بات تو کلیئر کر دی کہ مرد حضرات کو جی 4 شادیاں لاؤ ہیں اور بیوی کو وہ چیز ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. تو ماں کی یہاں پہ میں بات کر رہی تھی کہ ماں کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ بس ماں کا جینا مرنا اس کی اولاد ہے. تو جن ماؤں کے ماں بھی ہیں وہ, اور اس کے علاوہ میرا سوری ٹو سے لیکن میرا ایسی خواتین کے لیے نا ماں ورڈ یوز کرنے کا دل نہیں کرتا جو ایکسٹرا میریٹل ماں ہونے کے بعد, ایک بیوی پھر بھی چھوڑ دیں, ماں ہونے کے بعد اسپیشلی جو ایکسٹرا میریٹل افیئر رکھتی ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں, ہسبینڈ کو دھوکہ دے رہی ہیں, چھوڑ دیں, وہ تو اپنی اولاد کو دھوکہ دے رہی ہیں. اور اس کے بعد اگر وہ اولاد راستے کا کانٹا بن رہی ہے تو اسے مار دیتی ہیں, لٹرلی جان سے مار دیتی ہیں. ایسے بھی کیسز سامنے ہیں. تو کہاں گئی ہماری ممتا؟ تو اس طرح کی خواتین کے لیے میں ماں کا ورڈ یوز نہیں کروں گی, سوری ٹو سے. وہ پھر ماں ہوتی ہی نہیں, کیونکہ ماں ایک بڑا عظیم رشتہ ہے. آپ ایسی خواتین کے لیے ماں کا ورڈ یوز نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے شاید لائک ان کا کوئی امتحان لینا تھا یا ان کے لیے دنیا میں ایک سزا تھی جو انہیں ماں بنا دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. اس سے اچھا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اولاد دے دیں جو بیچارے محروم ہیں اور واقعی اولاد چاہتے ہیں. تو کیونکہ مائیں واقعی عظیم ہوتی ہیں, اور اس لیے پیرنٹس دونوں ایکول ہوتے ہیں, لیکن باپ کا تھوڑا کم ذکر اس لیے آتا ہے, وہ بیچارہ باہر روزی کما رہا ہوتا ہے, اس کا گھر میں اتنا انٹرفیئرنس نہیں ہوتا. ماں نے تربیت کرنی ہے ہر چیز میں, جو ہے وہ آگے قیامت والے دن کہتے ہیں نا کہ ایک اولاد کو اس کی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ماں کا تو یہ رتبہ ہے. تو جو خواتین ایسا کرتی ہیں نا شاید وہ خواتین ہی نہیں ہیں. یہ بات کہہ کے میں اس چیز کو ختم کروں گی کہ وہ شاید پھر ماں تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا جی, ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں, بٹ اینڈ پہ ایک چھوٹا سا کویشچن, آپ نے یس اور نو میں اس کا آنسر دینا ہے. اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے اپنی آڈینس سے, اور سوال یہ ہے, وڈ یو الاؤ یور ہسبینڈ کہ وہ دوسری شادی کر لیں؟ یس اینڈ نو اونلی. اوکے, یس میں الاؤ کروں گی, لیکن اس کی صرف ایک کنڈیشن ہے کہ اگر میرا ہسبینڈ میری ضرورت زندگی اور اس بندی کی ایکویلٹی رکھ سکتا ہے, پوری کر سکتا ہے, تو ہاں میں اس بندے کو الاؤ کروں گی.
لیکن میرا ایک لائف کا رول ہے جو میں ہمیشہ کلیئر بھی کرتی ہوں اور جو میں کہتی بھی ہوں کہ میں خود کبھی کسی ایسے بندے سے شادی نہیں کروں گی جس کی آلریڈی شادی ہو چکی ہے اور میں اس بندے سے شادی کر لوں, کیونکہ مجھے نا کسی کی, میں تھوڑی ایموشنل ہوں, مجھے کسی کے درد کی وجہ نہیں بننا, لیکن میں اپنے ہسبینڈ کو الاؤ کروں گی کیونکہ اسے اسلام نے الاؤ کیا ہے, تو یہ میرا رائٹ نہیں ہے اسے روکنا. صحیح, بہت زبردست بات ہے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ عمل کے ہسبینڈ اس ریل کو ریکارڈ کر کے اپنے پاس رکھیں اور کہہ سکیں جی کہ آپ نے یہ بات کہی تھی. تو امید ہے ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے, جو ڈسکشن ہے, جو آؤٹ آف دا وے جا کے ہم نے کچھ ڈسکشن کی ہیں جن کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی, اور اگر یہ والدین چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی کافی حد تک مدد ملی ہوگی, سمجھ آئی ہوگی کہ وہ کہاں پر لیگ کر رہے ہیں. اپنی اولاد کی پرورش کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ان کو صرف کھانا دے دیں, ان کو رہائش دے دیں یا ان کو اسکولنگ کروا دیں, دیٹس ناٹ انف. اس کے ساتھ ساتھ جو پرورش ہے, جو بچوں کی گروئنگ تربیت ہے گھر میں آپ کر رہے ہیں, یہ سب سے زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے. تو امید ہے یہ پسند آئی ہو, کہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی پوڈکاسٹ سیشن کے ساتھ, ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.